بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے ان سخت ترین مصائب کو کیوں جھیلا ہے؟ میں کتاب الکافی کی حدیث سے سنا رہا ہوں۔ امام نے مصائب جھیلے ہیں تاکہ آپ مصائب میں نہ پڑیں، یہ امام کی روایت ہے۔ امام نے مصائب اپنے اوپر لیے ہیں۔ السلام علی الساق المرزوز، سلام اس پر کہ جس کی پنڈلیوں کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئی۔ امام کی زیارت کا جملہ ہے، یا اللہ سلام اس پر فی ظلم المطامیر، جسے مطمورے میں عذاب دیا جاتا تھا۔ امام زندان میں نہیں تھے، فقط مطمورے میں تھے۔ مطمورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کر کسی کو زمین میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے زمین کو بند کر دیا جائے، جہاں نہ دن کا پتہ ہو نہ رات کا پتہ ہو۔ یہ امام کی زیارت کے الفاظ ہیں۔ سلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام ہو اس پر جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا۔ عزیزوں، کربلا کے مصائب کے بعد یہ وہ مصیبت ہے، اور کربلا کے مصائب کے بعد بھی میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ امام نے خود ہی کہہ دیا اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ، ورنہ کچھ مصیبتیں تو ایسی ہیں کہ جو کربلا میں نہیں ہیں لیکن اسیر بغداد کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی امام کا جنازہ زنجیروں میں دفن نہیں ہوا۔ امام موسی کاظم کا جنازہ زنجیروں کے ساتھ دفن ہوا، زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا امام کا لاش، زنجیریں کھولی نہیں گئی تھیں، اس لیے کہ وہ زنجیریں کھل نہیں سکتی تھیں، اس لیے کہ 14 سال سے وہ زنجیریں امام کے جسم اثر پر ایسے دھس چکی تھیں۔ یہ امام کی ایک زیارت کا جملہ ہے کہ بالحدید رزت بالحدید اعضاء، فقط پیروں کے ٹخنے اور پنڈلیاں نہیں، رزت کہتے ہیں پیس دینے کو، لوہے کے آلات کے ذریعے سے جس کے اعضاء کو پیس دیا گیا تھا، یعنی ایسا پیس دیا جانا کہ جب نرم ہو جائے، ہڈیاں جس کی اب نرم ہو کے ختم ہو جائیں۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ سوچو میرے اس اسیر امام کا کہ جو 14 سال اس قید میں رہا ہے، کہ نہ امام پیر پھیلا سکتے تھے، نہ بلند ہو سکتے تھے، نہ امام کی بیٹیاں سامنے تھیں، 20 بیٹیاں امام کی، اور جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو فاطمہ معصومہ قم 10 برس کی تھی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب امام سے جدا ہوئی، یعنی اس کے بعد پھر امام کو نہیں دیکھا، 6 برس کے سن میں جدا ہو گئی، 4 برس آخر میں امام نے اپنی تمام اولادوں کے بغیر گزارے ہیں، کیونکہ جو قید تھی امام کی اس میں کبھی کبھی کوئی وقفہ آتا تھا، لیکن آخری مرتبہ جو امام نے بی بی معصومہ قم سے ملاقات کی تو وہ اپنی شہادت سے 4 سال پہلے تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم 4 سال بیٹی کو نہ دیکھنا یہ زیادہ سخت مصیبت ہے، یہ ایک 4 سال کی بچی ہو کہ جو مقتل کربلا میں ہو اور اپنے باپ کے بامال لاشے کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزوں، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے لیے لفظ کہنا صحیح ہے کہ چورا چورا ہو گئی ہڈیاں۔ ایک موسی کاظم کا جنازہ ہے، ان سے پہلے آقا حسین کا جنازہ ہے، نحن رززنا الصدر بعد الظہر۔ 10 لعین سپاہی گئے تھے ابن زیاد کے دربار میں، کہتے ہیں ہمیں انعام دے خاص۔ اس نے کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں ہم نے پہلے حسین کی پشت کو پیسا، پھر سینے کو پیسا، تاکہ حسین کی ہڈیاں باقی نہ بچیں۔ نحن رززنا الصدر بعد الظہر۔ لیکن عزیزوں، ایک جنازہ اور ہے کہ جو در و دیوار کے درمیان پیسا گیا، وہ سیدوں کی ماں کا جنازہ ہے، وہ فاطمہ کا جنازہ ہے۔ آنے والا ملعون یہ کہتا ہے کہ رسول زادی پر دروازہ گرا ہوا تھا، ماتم کرنا یا حسین کہہ کر دروازہ گرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے پیر دروازے پر رکھا۔ وَأَسْقَطَ الْجَنِينَ، سیدہ کے شکم میں محسن مار دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ عزیزوں، سیدہ کی پسلیاں چورا چورا۔ یا امام کاظم آپ کو پرسہ بیل کرتے ہیں، آپ کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کا، آپ کے جد غریب حسین کا۔ تو امام کو جب زہر دیا گیا تو امام تڑپتے رہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ہارون رشید نے بلا کر کہا کہ گواہی دو، لوگوں سے بلا کر کہا گواہی دو کہ یہ تبھی موت گئے ہیں۔ یقین جانو، کچھ مولا کے شیعوں کو بلایا تھا کہ اب ہم زندان سے رہا کرنے والے ہیں، کہ زندان سے رہا ایسے ہوئے امام کے 4 مزدوروں نے لاش کو نکالا، ایک کمبل کے اوپر لاش کو رکھا۔ یہ جملہ سننا، دیکھو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں پردیس میں
آ کر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے کوئی مزدور بلائے ہیں کہ ان کے لاشوں کو مزدور اٹھا لیں؟ یہ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا تھا، 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا، اور جنازے پر صدا دیتے جاتے تھے یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے۔ یہ کہہ کر امام کا لاشا بغداد کے پل پر چھوڑ دیا۔ لیکن ایک مظالم کی انتہا وہ ہوئی، سلیمان ابن جعفر، ہارون رشید کا رشتہ دار ہے یہ، لیکن اس کو پتا چلا، وہ دیکھ نہیں سکا، اس نے کہا کہ نہ، اتنا ظلم میں نہیں برداشت کر سکتا، مہنگا ترین کفن دیا، 2700 دینار کا کفن دیا امام کو، اور اس کے بعد امام کا لاشا اس احترام سے اٹھایا کہ گل باران، یعنی کچھ لوگ پھول پھینک رہے تھے، ادب احترام سے امام کا لاشا چلا۔ کیا کہنا، بغداد کے پل پر امام کا لاشا رکھا ہوا۔ ہارون رشید یہ چاہتا تھا کہ رات میں لاشا پامال ہو جائے، رات کے وقت سواریاں گزریں گی نا، روشنی تو ہوگی نہیں، تو رات میں سواریاں گزر جائیں گی، لاشا پامال ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، ہڈیاں تو ویسے ہی چورا تھی۔ لیکن دونوں طرف قطاریں بننا شروع ہو گئیں جانوروں کی، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ لوگوں نے ادھر کا دیکھا، کہا ایک لاشا رکھا ہوا ہے، اس لیے جانور آگے نہیں بڑھ رہے۔ جانور اپنی بے زبانی سے کہہ رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ فاطمہ کا فرزند ہے۔ اس کے بعد سلیمان ابن جعفر آیا، احترام سے جنازہ اٹھا، بس مولا آپ پر تمام مصائب آئے ہیں لیکن لاشے کو پامالی سے بچا لیا ہے۔ یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا۔ ایک بہن تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ جملہ سن لینا، یہ بہت روگے شام غریبہ کا جملہ ہے یہ۔ 200 گھڑ سواروں نے نال بندی کی، یعنی اپنی سموں پر لوہے کی سمیں لگائی۔ شہدائے کربلا کے لاشیں تھے کہ ہر کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم اپنے ہر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عمر ساتھ نے کہا جاؤ ہر کا لاشا لے کر جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہا جاؤ حبیب کا لاشا لے کر جاؤ، کہاں ہے رونے والے؟ یا حسین کہہ کے رونا، اپنے دل کو کاظمین پہنچانا۔ اللہ اکبر، شام غریبہ کا ایک جملہ پڑھ کر مولا موسی کاظم کا تابوت آ رہا ہے۔ ایک ایک شہید کا قبیلہ آگے بڑھتا گیا، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں ہٹاتا گیا۔ ایک بیٹی دیکھتی رہی، کوئی میرے بابا کا لاشا اٹھانے والا بھی ہوگا۔ ایک لاشا بے وارث رہ گیا، اس لاشے کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ زینب نے مدینے کا رک کر کے کہا نانا، اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے، آج تیرا حسین ہے۔ گھوڑا کی ٹاپوں بغداد کے قیدی کا تابوت آ گیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے لاشوں کے تابوت۔